शेख से मेरा सवाल है कि मेरा बेटा 23 साल का है। वो उसको جی अभी घर पे है, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। तो घर पर अभी अपने अम्मी से हर दिन 200 रुपये लेता है, अपने दोस्तों में खर्च करने के लिए, बाइक से घूमने के लिए पेट्रोल अलग से पैसा लेता है, वो भी डरा-धमका कर। तो ये उसका पैसा देना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, मेरे ऊपर वाजिब है, उसको मना कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि क्या उसको डराने के लिए मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ? बात नहीं मानता है। कोई भी अदब एहतराम नहीं करता माँ-बाप का। उसको मैं पढ़ाई का खर्च अलग है, उसे खाना-पीना अलग है, वो घूमने के लिए और दोस्तों में खाने के लिए। हर दिन 200 रुपये और पेट्रोल डालने के लिए पैसा है बाइक में, उसका पैसा अलग से लेता है। तो हम लोग परेशान हो गए हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए? हम समझा चुके हैं, फिर भी नहीं मानता है। तो हम सोच रहे हैं कि पुलिस में कंप्लेन करें उसको डराने के लिए। ऐसा कर सकते हैं? या हम बोल सकते हैं कि ये हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। पेट्रोल घूमने के लिए और नाश्ता करने के लिए अपने दोस्तों واضح में واضح اور जी, جی जी। جی جی जी, जी। ٹھیک ہے جی شیخ دیکھیے اگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے اتنی رقم لیتا ہے گھومنے کے لیے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو دینا بند کر دیں کیونکہ جس پیسے سے یا جس کام سے وہ بگڑ رہا ہے تو اس کو بگاڑ سے روکنا تو آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ اس کو پیسہ دینا بند کر دیں اور وہ دھمکی کس بات کی دے گا ماں باپ کو کس بات کی دھمکی دے گا ماں باپ کے ساتھ وہ کیا کرے گا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسی پیسہ دینے کی وجہ سے بگڑ رہا ہے تب تو تربیت کے ناحیے سے آپ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا یہ جو خرچہ پانی دے رہے ہیں اوپر کا جو اس کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے اس کو آپ بند کریں اور باقی آپ کو پولیس میں کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے طریقے سے اس کو سمجھائیے اس کو کنٹرول میں رکھیے اس کو راستے پر لائیے لیکن پریشانی کیا ہے شیخ کہ جو ماں جی باپ یا جس کے والد جو ہے عام طور سے روزی روٹی کے لیے کمانے کے لیے باہر گھر سے دور رہتے ہیں تو گھر میں عموماً یہ حالات ہوتے ہیں یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہندوستان میں بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے لیکن ان کو چونکہ احساس ہے بیشتر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے یہ جو باہر لوگ رہتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے 2 سال 3 سال پیسہ کمانے کے لیے پیسہ تو کسی طرح سے وہ کما لیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہو پاتی ہے جب وہ ایک دن بوڑھے ہو کر کے خلیج سے واپس آتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو پیسہ کمایا ہوا ہے وہ بیوی بچوں نے اڑا دیا ہے اور بچوں کی تربیت نہیں ہو پائی ہے بچے جو ہیں غلط راستوں پر نکل گئے ہیں اور آخری عمر میں وہ ہاتھ ملتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو میری نصیحت ہوتی ہے عام طور سے کہ ٹھیک ہے اگر روزگار کے لیے آپ باہر گئے ہیں تو آپ اپنا ایک ٹارگٹ لے کر کے جائیں وہ ٹارگٹ اچیو کریں اور واپس آ جائیں آپ کے جو بیوی بچے ہیں آپ کا گھر بار ہے اس سے زیادہ اہم پیسہ نہیں ہے اگر آپ نے پیسہ کما بھی لیا وہ پیسہ آپ کس لیے کما رہے ہو بھائی وہ پیسہ جو آپ کی بیوی بچوں کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے اس پیسے کا کیا فائدہ ہے یہ چند دن کا زرق برق اور رنگینی ہے اس کے بعد پھر آپ آخری عمر میں کفے افسوس ملنے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں کوئی چارہ نہیں ہوگا تو اس کا علاج صرف یہ نہیں ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا خرچہ بند کر دیں بلکہ اس کا جو ہے مکمل طور سے اس مسئلے پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے پورا معاشرہ کا معاشرہ شیخ اس سبب سے تباہ ہو رہا ہے جو نئی نسلیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں بچے نہ تو پڑھ پاتے ہیں اور بیویوں کے جو حالات ہیں وہ یہاں پر ذکر نہیں کیے جا سکتے اور جو ہے جب پیسہ آتا ہے دولت آتی ہے تو انسان کے اندر تہذیب تمدن اور تعلیم آنی چاہیے جبکہ اس پیسے کی وجہ سے تعلیم سے تہذیب سے تمدن سے تربیت سے تمام چیزوں سے معاشرہ دور ہوتا جا رہا ہے اور میں کئی بار یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ جو رنگینیاں اور زرق برق ہیں یہ بہت وقتی ہیں میرے خیال سے شاید یہ ایک نسل بھی نہ چل سکے اس کے اندر پائیداری نہیں ہوگی لہٰذا ایسے لوگوں کو ان حالات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں پوری زندگی باہر کنٹری میں جا کر کے پیسہ کمانے کے لیے گزار دینا ہے
کیا ہمارے لیے یہ زیادہ اہم ہے یا ہمارے لیے گھر بار اور بیوی بچے زیادہ اہم ہیں؟ جی 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 تو جی، کیا میں اپنے بچے سے بول سکتا ہوں کہ میں جو بھی تم کو اضافی خرچ دوں گا، میں لکھ رہا ہوں یہ قرض تم کو واپس کرنا پڑے گا، تم کو پڑھانے میں جو بھی پاکٹ خرچ پیٹرول بھرانے میں لکھ رہا ہوں، اور میں واقعی میں لکھ بھی رہا ہوں اور میں اس واپس لے لوں گا، تو ایسا کرنا جائز ہے نا؟ دیکھیے، قرض آپ کسی کو زبردستی تھوڑی دے سکتے ہو. جب سامنے والا قرض لینے پر راضی ہو تب آپ دے سکتے ہو. اگر وہ اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے کہ جو آپ دے رہے ہو یہ قرض ہے تو آپ اسے واپس کیسے لے سکتے ہو؟ ہاں اگر وہ تیار ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ ہاں میں آپ کو واپس کروں گا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بطور قرض دیجئے، لیکن اس کا جی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ فقط اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں، اس کا جی جی کوئی بالکل. فائدہ نہیں. کیا آپ مان لیجئے آج روزانہ اس کو 1000 روپیہ جو ہے پاکٹ منی دیجئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل وہ آپ کو واپس کرے گا؟ یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہو اس سے وہ مزید بربادی کی طرف جائے گا اور اس بات کے امکانات ختم ہو جائیں گے کہ کل کو آپ کے کسی کام آئے گا. تو آپ جی یہ توقع رکھنا آپ کا کہ میں دے رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، یہ صرف تسلی دینے والی بات ہے اپنے آپ کو. شیخ میری پوری کوشش ہے، میں گھر پر رہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں رہوں، میری پوری کوشش ہے، میں اسی کے لیے میں رکا ہوں سعودی عرب میں، اسی کے لیے رکا ہوں پڑھ لے اور وہ سعودی عرب آ جائے، میں نے کامیاب ہو جائے، پھر میں چلا جاؤں ریزائن دے کر. جی بہرحال اللہ رب العالمین مدد فرمائے آپ کی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ رہنمائی کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیر.